بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، فہم القرآن کے حوالے سے 7واں درس آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو آیت بسملہ کے حوالے سے چل رہی تھی کہ جس میں رب العزت کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ خدا رحمان و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جناب عرض کیا گیا تھا کہ جو بائے بسملہ ہے اس کے 2 نتیجے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیے تھے۔ ایک مطلب یہ تھا کہ یہ با معنی مدد میں ہے، لہٰذا جب بندہ خدا کہتا ہے اپنے کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے کام کو شروع کرتا ہوں خدائے رحمان و رحیم کی مدد سے، اور چونکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسی بائے بسملہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ روایت مرویہ ذکر کی گئی تھی، انا النقطۃ تحت الباء، کہ آئے بسملہ کے با کے ماتحت موجود نقطہ میں علی ہوں، اور دونوں مطلب کو کمپائل کر کے، دونوں مطلب کی جمع آوری کر کے قاعدہ عقل کی بنیاد پر جو نتیجہ پیش کیا تھا کہ گرچہ کہ مدد فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہوتی ہے، خدائے رحمان و رحیم کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں، لیکن اس مدد کے حصول کے لیے جو شرط ہے وہ شرط ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اس مدد کے حصول کے لیے جو شرط ہے وہ شرط علی ابن ابی طالب کی امامت پر ایمان رکھنا ہے۔ لہٰذا جناب بائے بسملہ کے حوالے سے یہ 2 نتیجے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیے تھے۔ چونکہ یہ آیت کریمہ 5 کلمات پر مبنی ہے، با کے حوالے سے 2 نتیجے آپ کی خدمت میں عرض کیے، اب دوسرے کلمے کی جانب منتقل ہوتے ہیں جو ہے اسم بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کے بعد اور اللہ سے پہلے جو اسم ہے۔ جناب کلمہ اسم کے حوالے سے اگر آپ تفسیریں کھنگالیں، اگر آپ تفسیروں میں سرچ کریں تو مختلف حوالوں سے بحث کی گئی ہے، مختلف اینگلز میں اس کلمے میں بحث کی گئی ہے
چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں الفاظ اپنے بنیادی الفاظ سے نکلتے ہیں، جیسے عالم لفظ علم سے نکلا ہے، جیسے کہ قادر لفظ قدرت سے نکلا ہے، لہذا لفظ اسم جو ہے یہ کسی نہ کسی لفظ سے نکلا ہے، کسی نہ کسی لفظ سے مشتق ہوا ہے، اور جس سے مشتق ہوا ہے اس کو مشتق منہ اصطلاحاً کہا جاتا ہے۔ لہذا مفسرین نے بحث کی ہے کہ لفظ اسم کا مشتق منہ کیا ہے، پھر کبھی اس کا مشتق منہ سمتن کو قرار دیا گیا، کبھی اس کا مشتق منہ جو ہے سمو کو قرار دیا گیا۔ پھر دوسری بحث آئی کہ آیا اس لفظ اسم کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ اسم کا معنی علامت ہے یا ارتفاع ہے؟ اگر علامت ہے یا ارتفاع ہے تو یہاں پر کس طریقے سے منطبق ہوتا ہے، کس طریقے سے اسم جو ہے اپنے مسمى کو مقام خفا سے مقام ظہور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ تھوڑے آگے بڑھے تو انہوں نے اس بحث کو بھی یہاں پر چھیڑا کہ لفظ اسم دو طریقے کے ہیں، لفظ اسم کی دو اصطلاحیں ہیں۔ کبھی لفظ اسم سے مراد اسم لفظی اسم لفظاً ہوتا ہے، اور کبھی لفظ اسم سے مراد اسم لفظی نہیں بلکہ اسم خارجی ہوتا ہے، اسم واقعی ہوتا ہے۔ اگر لفظ اسم سے مراد اسم لفظی مراد لیا جائے تو اس کو اصطلاحاً اسم کہتے ہیں، لیکن اگر یہاں پر لفظ اسم سے مراد اسم لفظی نہیں بلکہ اسم خارجی اور واقعی مراد لیا جائے تو اس کو اصطلاحاً اسم الاسم کہتے ہیں۔ لہذا مفسرین نے مختلف اینگل سے یہاں پر بحثوں کو ذکر کیا ہے، لیکن آپ کی خدمت اقدس میں ایک نہایت اہم بحث کو یہاں پر شروع کرنے جا رہا ہوں، اور وجہ کیا ہے؟ چونکہ اسم کی بحث ہے اور قرآن مجید میں ایک بڑا حصہ اللہ کے اسماء مبارکہ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے بارے میں ہے، اور قرآن کے علاوہ بھی اگر آپ روایات دیکھیں، اگر آپ دعائیں دیکھیں تو اللہ کے اسماء مبارکہ کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہے۔ لہذا یہ جو بحث شروع ہونے جا رہی ہے یہ بحث عقائد میں مفصل طور پر ذکر کی گئی ہے، لیکن بہتر محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کی ابتدا میں لفظ اسم کے مقام پر، جہاں پر اللہ کے اسماء ہی مراد ہیں، اسی مقام پر اس بحث کا کچھ نہ کچھ خاکہ آپ کی خدمت اقدس میں ذکر کر دیا جائے، جس کا فائدہ کم از کم یہ ہوگا کہ وہ جو اللہ کے اسماء کی کلاسیفیکیشنز ذکر کی گئی ہیں، اللہ کے ناموں کی تقسیم بندی کی گئی ہے، جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں، اگر ہم نے اس کلاسیفیکیشن کو ہضم کر لیا، اگر آئندہ آنے والے مطالب کو ہضم کر لیا، تو جب اللہ کے اسماء آئیں گے
تو اللہ کے اسما کی معرفت میں اضافہ ہوگا، ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا اسم کون سی کلاس میں داخل ہوتا ہے، اس تقسیم بندی میں کون سا اسم کون سی قسم میں داخل ہوتا ہے، کون سی کیٹیگری میں داخل ہوتا ہے، اور اس کلاس کی، اس کیٹیگری کی، اس قسم کی خصوصیت کیا ہے، لہذا اس اسم کی خصوصیت کیا ہے۔ لہذا جناب اس وجہ سے جو ہے اس بحث کو یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے۔ چونکہ بحث عمیق ہے اور واضح سی بات ہے کہ یہاں پر ان الفاظ میں اس بحث کو نہیں کیا جا سکتا، لہذا نہایت آسان الفاظ میں تمثیلات کے ذریعے سے بحث کا کچھ نہ کچھ حصہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جناب والا اسم کے عنوان سے بحث ہے۔ اسم چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، لہذا اس کو اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اسم جن معنوں میں عربی میں استعمال ہوتا ہے بعینہ ہی انہی معنوں میں لفظ اسم ہی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لہذا اسم کا معنی عربی اور اسم کا اردو میں معنی ایک ہی ہے۔ لیکن اگر اس معنی کو اور آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے اس کا مترادف ڈھونڈا جائے، اس کا سنینم ڈھونڈا جائے، تو اس کا سنینم ہے اسم نام کو کہتے ہیں۔ اور ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو نام کی حقیقت سے آشنا نہ ہو، جو نام سے بے خبر ہو؟ حتیٰ کہ جب ہمارے گھروں میں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب گھروں میں اللہ کی رحمت کے عنوان سے یا اللہ کی نعمت کے عنوان سے ہمارے گھروں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، تو اس بچے کے لیے جو سب سے پہلا فرض ادا کرنے کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اس بچے کا نام رکھ دیا جائے۔ اس بچے کا جو ہے، اس نومولود کا نام تجویز کیا جاتا ہے، اور نام تلاش کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہیں، مختلف طرز ہیں، جن کے تحت انسان جو ہے اپنی بساط کے مطابق جو ہے نام تلاش کرتا ہے، اور اچھے سے اچھا نام تلاش کیا جاتا ہے۔ گرچہ کہ خاندان اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں جو نام تجویز کیے گئے ہیں ان سے بہتر نام کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو جناب ایک جملہ معترضہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ لہذا نومولود کے لیے سب سے پہلا فرض نام تجویز کیا جاتا ہے۔ فرض کیجئے ایک نومولود ہوتا ہے، اس کا نام جو ہے علی رکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا جب اس کا نام علی رکھ دیا گیا ہے، اب جو عزیز و اقربا ہوگے، جو اس کے رشتہ دار ہوگے، جو اس کے ریلیٹیوز ہوگے، جب وہ اس کو پکارنا چاہیں گے تو کس نام سے پکاریں گے؟ جو نومولود بچہ پیدا ہوا ہے، جب اس کو مخاطب کرنا چاہے گے، جب اس کو پکارنا چاہے گے، تو اس کو پکارا جائے گا لفظ علی سے، جو اس کے لیے تجویز کیا گیا ہے، جو اس کا نام رکھا گیا ہے، جو اس کا اسم رکھا گیا ہے۔ لہذا جناب یہاں پر پہلا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجوں کو کمپائل کرتے جائیے گا، چونکہ بحث عمیق ہے، دقیق ہے، آسان سے آسان طرز میں آپ کی خدمت اقدس میں پہنچانے کی کوشش ہے۔ لہذا پہلا نتیجہ کیا ہے کہ نام اور اسم کسی شے کی پہچان کو کہتے ہیں۔ لہذا پہلا نتیجہ کیا ہے کہ نام اور اسم کسی شے کی پہچان کو کہتے ہیں۔ وہ نومولود بچہ
کہ جس کا کوئی نام نہیں تھا، دوسروں کے نزدیک اس کی معرفت کرانے کے لیے جو نام رکھا گیا، جو اس کی پہچان قرار دی گئی، وہ لفظ علی ہے۔ لہٰذا جب لفظ علی کہا جائے گا تو عزیز و اقربا کے ذہن جو ہے ڈیلیورڈ ہو جائے گے، منتقل ہو جائے گے اس نومولود بچے کی جانب۔ لہٰذا عزیزان گرامی، پہلا نتیجہ کیا ہے کہ نام جو ہے کسی شے کی پہچان کو کہتے ہیں۔ اس نومولود بچے کی جو پہلی پہچان قرار پائی وہ لفظ علی ہے، گرچہ کہ ابھی اس کے اندر کوئی کسبی کمال نہیں ہے، گرچہ کہ ابھی یہ تمام تر کمالات سے عاری ہے، ابھی اس نے اپنے اختیار سے کوئی بھی کمال حاصل نہیں کیا ہے، ابھی یہ آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً تدریجاً علم حاصل کرے گا، تو صفت علم اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوگی، اٹیچ ہوگی، اور اس اٹیچمنٹ کے نتیجے میں، اس وابستگی کے نتیجے میں پھر اس کو عالم کہا جائے گا۔ پھر جب یہ مدرسے میں جا کے قرآن کو حفظ کرنا شروع ہوگا، قرآن کو یاد کرنا شروع ہوگا، اور ایک وقت کے بعد قرآن کی یادداشت اس کی ذات سے وابستہ ہو جائے گی، اس کی ذات سے اٹیچ ہو جائے گی، تب جا کے اس کو حافظ کہا جائے گا۔ پھر جب یہ مدرسے میں دینی علوم پڑھ کے ایک خاص اسٹیج پر پہنچ کر قرآن اور احادیث سے استنباط کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے گا، ملکہ استنباط اس کی ذات سے اٹیچ ہو جائے گا، استنباط کی صفت اس کی ذات سے متمسک ہو جائے گی، تب جا کے اس کو مجتہد کہا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے مجتہد بننے کے بعد جب یہ اپنے نتیجوں کو لوگوں کے درمیان پھیلائے گا، اپنے نتیجوں کی تبلیغ کرے گا، لہذا جب تبلیغ کی صفت اس کی ذات سے وابستہ ہوگی، تب جا کے اس کو مبلغ کہا جائے گا۔ لہذا جناب والا یہاں پر روک کے ایک دوسرے نتیجے کی جانب آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ جو نومولود بچہ پیدا ہوا تھا، اس کے حوالے سے ہمارے پاس کتنے الفاظ حاصل ہو گئے۔ جب پیدا ہوا تو اس کو نام علی سے پکارا گیا، آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً علم کی صفت اس کی ذات سے وابستہ ہوئی تو اس کو عالم کہا گیا۔ قرآن کی یادداشت اس کی ذات میں سمائی تو اس کو حافظ کہا گیا۔ جب ملکہ استنباط اس کی ذات سے نمودار ہوا تو اس کو مجتہد کہا گیا۔ جب اس نے اپنے نتیجوں کو لوگوں میں پھیلایا، تبلیغ کا کام شروع کیا، تو اس کو مبلغ کہا گیا۔ لہذا جناب ہمارے پاس کتنے الفاظ آئے؟ ایک لفظ علی ہے، ایک لفظ عالم ہے، ایک لفظ حافظ ہے، ایک لفظ مجتہد ہے، ایک لفظ مبلغ ہے۔ لہذا یہ 5 الفاظ جو ہے مثال کے طور پر اس نومولود بچے کے حوالے سے ہمارے پاس حاصل ہو گئے۔ لیکن اگر آپ ان 5 الفاظوں میں یا 5 ناموں میں اگر تناسب دیکھیں، اگر ان میں تعلق دیکھیں، اگر آپ ان میں رشتہ دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 5 نام یا 5 صفتیں یا 5 الفاظ 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، 2 حصوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، اس کی 2 کلاسیفیکیشن بن جاتی ہیں۔ ان میں سے نام علی وہ ہے جو فقط اس کی ذات کی پہچان بنا
کہ جب یہ پیدا ہوا کہ جب اس کے پاس کوئی کمال نہیں تھا، یہ ہر طریقے کے کمال سے عاری تھا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب تم اس دنیا میں آئے، اپنی ماں کے پیٹ سے اس سرزمین دنیا میں اترے، تو اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم ہر چیز سے عاری تھے۔ اس وقت اس کی ذات کے لیے جو لفظ رکھا گیا وہ لفظ علی تھا، لہذا جو نام ہے، جو اسم ہے، وہ ذات کی عکاسی کر رہا ہے۔ جبکہ دوسری قسم کیا ہے کہ آہستہ آہستہ جب اس کی ذات سے صفت خصوصیات وابستہ ہوتی رہیں تو ہر خصوصیت کے اعتبار سے ایک نام منتزع ہوتا رہا، ہر خصوصیت کے اعتبار سے ایک منفرد نام نکلتا رہا۔ اگر صفت علم ذات سے وابستہ ہوئی تو اس کو عالم کہا گیا، اگر صفت حفظ ذات سے وابستہ ہوئی تو اس کو حافظ کہا گیا، اگر صفت استنباط ذات سے وابستہ ہوئی تو اس کو مجتہد کہا گیا، اور اگر صفت تبلیغ اس کی ذات سے وابستہ ہوئی تو اس کو مبلغ کہا گیا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ایک وہ نام ہوتا ہے جو ذات کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے، جو مکمل ذات کو بیان کر رہا ہوتا ہے، جو عین ذات کی جانب اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ نام ہوتا ہے جو مکمل ذات کی جانب اشارہ نہیں کر رہا ہوتا، جو مکمل ذات کی جانب اشارہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ذات کے ایک گوشے کی جانب، ذات سے وابستہ اس صفت کی جانب اشارہ کر رہا ہوتا ہے جو ذات کے وجود میں آنے کے بعد اس ذات سے اٹیچ ہوتی ہے، جیسے لفظ عالم ہے، لفظ قادر ہے، لفظ مجتہد ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اگر جو ہے آپ کو یہ مطلب یہ دو قسم ہضم ہو گئیں، اگر یہ مثال واضح ہو گئی، تو اس مثال سے ہم اپنی اصل بحث کی جانب منتقل ہوگے، ہم اپنے ممثل کی جانب منتقل ہوگے کہ اللہ رب العزت کے جو اسماء ذکر کیے گئے ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہوں والحمد سے لے کر والناس تک جو اسماء ذکر کیے گئے ہیں، چاہے وہ روایات اور احادیث میں ہوں، اگر تمام اسماء کو سامنے رکھا جائے تو اللہ رب العزت کے اسماء ان دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، ان دو کیٹیگریز میں منقسم ہوتے ہیں۔ کچھ اسماء وہ ہیں، کچھ نام وہ ہیں جو اللہ کی ذات والا کے لیے بولے جاتے ہیں، جو اللہ کی ذات بابرکت کی جانب اشارہ کرتے ہیں، جو مکمل ذات کی عکاسی کرتے ہیں، اور کچھ اسماء وہ ہوتے ہیں جو مکمل ذات کی عکاسی نہیں کر رہے ہوتے، مکمل ذات کی جانب اشارہ نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ذات سے نمودار ہونے والی ایک صفت کی جانب عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر جو ہے ایک قاعدہ کلیہ دیا جائے، ایک دوسرا نتیجہ دیا جائے، تو وہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں، روایات میں، احادیث میں وہ اسماء جو اللہ کی ذات والا کی جانب اشارہ کرتے ہیں، جو اللہ کی مکمل ذات کی عکاسی کرتے ہیں، وہ اسماء فقط ایک اسم ہے، اور وہ ہے لفظ اللہ۔ لہذا لفظ اللہ وہ اسم ہے جو اللہ کی ذات بابرکت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔
اس لفظ اللہ کے علاوہ جتنے بھی اسما ہیں، اب چاہے وہ قرآن میں ذکر ہوں، چاہے احادیث میں ذکر ہوں، چاہے دعاؤں میں ذکر ہوں، چاہے جوشن کبیر میں ذکر ہوں، جتنے بھی اسما ہیں وہ ہیں کہ جو اللہ کی ذات سے نمودار ہونے والی صفت و کمال کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، جیسے کہ عالم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نمودار ہونے والی ایک صفت کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ وہ ذات جو ذات کہ صفت علم جس میں موجود ہے، بلکہ جو عین علم ہے۔ لفظ قدرت جو اللہ کی ذات سے نمودار ہونے والی ایک صفت کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ وہ ذات کہ جو ہر شے پر قادر ہے۔ لفظ حی کہ وہ ذات جو زندہ و جاوید ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ دوسرا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کے حوالے سے اللہ رب العزت کے اسما دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو ذات والا کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ذات سے نمودار ہونے والی صفات کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ جناب یہاں پر ایک تیسرا نتیجہ بیان کر کے بات کو اگلے درس کی جانب منتقل کر دوں گا۔ ذرا سوچئے گا، غور و فکر کا مرحلہ ہے، چونکہ ہم نے نام فہم القرآن رکھا ہے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو یقیناً فہم القرآن ہوگا۔ جناب جو ذات ہے، وہ نام جو ذات پر دلالت کر رہا ہے، جو مکمل ذات کو بیان کر رہا ہے، تو وہ صفتیں جو ذات کے ساتھ اٹیچ ہوں گی، وہ صفتیں جو ذات سے نمودار ہوئی ہوں گی، جب لفظ اللہ مکمل ذات پر دلالت کر رہا ہے تو وہ ان صفتوں پر دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آسان سی بات ہے جناب، کہ جب لفظ اللہ ذات والا پر دلالت کر رہا ہے، اس بابرکت ذات پر دلالت کر رہا ہے، تو وہ صفتیں جو اس بابرکت ذات کے ساتھ متمسک ہیں، وہ صفتیں جو اس بابرکت ذات سے نمودار ہوئی ہیں، جب لفظ اللہ ذات پر دلالت کر رہا ہے تو واضح سی بات ہے کہ وہ ان صفات پر بھی دلالت کرے گا۔ لیکن فرق کیا ہوگا کہ ذات پر دلالت ڈائریکٹلی ہے اور صفات پر دلالت انڈائریکٹلی ہے۔ لفظ اللہ ذات پر بذات خود دلالت کرتا ہے، لیکن ذات کے واسطے سے، ذات کے طفیل، چونکہ وہ صفت ذات سے وابستہ ہیں، اس ذات کی وجہ سے لفظ اللہ ان صفات پر بھی دلالت کر رہا ہے۔ جناب اس مطلب کو جو ہے نا علامہ طباطبائی نے اپنی کتاب تفسیر میزان میں بھی بیان فرمایا ہے۔ یہی مطلب جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کانت الجمیع مدلولا علیہا بالالتزام بہ۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ کانت الجمیع، کہ تمام کی تمام صفات کمالیہ، جمی سے مراد تمام کی تمام صفات کمالیہ، جیسے کہ پہلے ذکر انہوں نے کیا ہے، فرماتے ہیں تمام کی تمام صفات کمالیہ ان پر دلالت کی جاتی ہے بہی لفظ اللہ کے ذریعے سے۔ لفظ اللہ ان پر دلالت کرتا ہے، لیکن یہ کون سی دلالت ہے؟ بالالتزام، التزام کے ذریعے۔ التزام کا کیا معنی ہے؟ کہ واسطہ ذات کی وجہ سے لفظ اللہ ان پر دلالت کر رہا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، جب لفظ اللہ بولا جاتا ہے
تو ذات والا مراد ہوتی ہے، اور ذات والا کے واسطے سے تمام صفات خداوندی مراد ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جب آپ لفظ اللہ کو بیان کرنا چاہیں، اسم الجلالہ کو بیان کرنا چاہیں، تو لفظی اعتبار سے اس لفظ اللہ بابرکت کو کس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں ان لفظ الجلالتی اسم للذات الواجب الوجود۔ فرماتے ہیں یہ جو لفظ جلالہ ہے، لفظ اللہ ہے، اللہ کا لفظ اسم ہے اس ذات کے لیے جو واجب الوجود ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ وہ ذات واجب الوجود جو تمام صفات کمال کو، جو تمام صفات کمال کی جامع ہے، وہ ذات واجب الوجود کہ جس کی ذات بابرکت سے تمام صفات کمال نمودار ہونے والی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہاں پر جو ہے نا آپ کی خدمت اقدس میں 1 سے 2 نتیجے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ بابرکت کے اسما 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ اسم ہے جو اللہ کی ذات والا پر دلالت کرتا ہے اور وہ لفظ اللہ ہے۔ دوسرے وہ اسما ہیں جو ذات بابرکت سے نمودار ہونے والی صفات پر دلالت کرتے ہیں، جیسے اسم عالم، جیسے اسم قادر، جیسے اسم حی، یا اسی طریقے سے 99 صفات یا اور صفات جو ذکر کی گئی ہیں۔ لہذا پہلا نتیجہ یہ ہے۔ دوسرا نتیجہ کیا ہے کہ لفظ اللہ، گرچہ کہ لفظ اللہ کی بحث جو ہے آگے آئے گی، لیکن اسم کے ضمن میں اس کا اشارہ ہے فقط۔ لفظ اللہ کو اگر لفظی طور پر بیان کیا جائے تو اس کی دلالت ڈائریکٹلی ذات بابرکت پہ ہے، اور ذات بابرکت کے واسطے سے ان تمام صفات کمالیہ میں ہے، جیسا کہ علامہ طباطبائی نے کتاب تفسیر میزان میں بیان فرمایا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔